قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس بندے کی نماز قبول نہیں جو مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سال میں کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیں، کوئی سا بھی مہینہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ رمضان المبارک کا مہینہ لیتے ہیں کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سال میں ایک مہینہ مقرر کر لینا چاہیے۔ اب سال پورا ہو گیا تو دیکھیں کہ میرے پاس کچھ آیا ہے، اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی آیا ہے سب شامل کر لیں۔ مثال کے طور پر اس وقت میرے پاس سونا کتنا ہے، اس کی موجودہ ویلیو لکھ لو، چاندی کتنی ہے اس کی ویلیو لکھ لو، کیونکہ جس چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی ان چیزوں کا ہی ذکر کروں گی۔ سونا، چاندی اور نقدی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گھر میں بینک میں کتنا رکھا ہوا ہے، لوگوں سے قرضہ کتنا لینا ہے وہ بھی شامل کر لو، وہ بھی آپ کا ہے۔ اگر آپ نے 10 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے، 5 لاکھ جا چکا ہے، کمیٹی نہیں ملی، تو وہ 5 لاکھ بھی آپ کا ہے، جمع کر لیں۔ وہ 5 لاکھ بھی آپ جمع کر لیا، وہ بھی شامل ہو گئے۔ سونا، چاندی، نقدی اور جو لوگوں سے قرضہ لینا ہے وہ بھی شامل کریں۔ اگر آپ کے پاس دکان ہے، گودام ہے، اس میں جو مال رکھا ہوا ہے، اس طرح اگر آپ نے کوئی پلاٹ یا مکان اس نیت سے لے کر رکھے ہیں، جیسے انسان کاروبار کرتے ہیں کہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی مکان لے کر رکھ دیتے ہیں، رقم بڑھتی رہے گی تو بیچ دیں گے، تو یہ مال تجارت ہے، اس کی بھی ویلیو شامل کرنی ہوگی۔ اور اگر ویسے ہی پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے کہ کل کو کام آ جائے گا یا کہیں اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی انسان یہی کام کرتا ہے کہ یہ پلاٹ لے لیا کہ کل کو مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے، اس کی بھی ویلیو لگا لیں۔ اگر کسی کام کے لیے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ پھر سمجھ لیں کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت کی موجودہ قیمت، جو قرضہ لینا ہے وہ بھی شامل کر لیں، سب کو جمع کر لیا۔ اگر فرض کریں اس کی ویلیو بنی ہے 50 لاکھ، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے میں نے لوگوں کا قرضہ کتنا دینا ہے۔ اگر آپ نے 50 لاکھ ہی قرض دینا ہے یا 60 لاکھ قرض دینا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے 40 لاکھ لوگوں کا قرض دینا ہے تو باقی بچے 10 لاکھ، تو 10 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ 1 لاکھ پر 2,500، 10 لاکھ پر 25,000 زکوٰۃ بنے گی۔ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے آپ نے خرچ کرنی ہے۔ سب سے افضل زکوٰۃ اپنے خاندان میں دیکھو کہ خاندان میں کون ہے جو مستحق ہیں، اس کو زکوٰۃ دیں۔ اب سوال آتا ہے کن کو زکوٰۃ نہیں دینی؟ جو تمہاری جائیداد کے وارث ہیں، مثلا باپ بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، تو یہ ان کو زکوٰۃ بالکل ہم نہیں دے سکتے۔ ہاں، آپ بھائی بہن کو دے سکتے ہیں جو آپ کی جائیداد کے حصے دار نہیں ہیں، ان کو جائیداد میں سے حصہ دے دو۔ بھائی بہن کو دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے۔ جیسے اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی آپ کی بہن دیکھیں اس کے شوہر کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ اس کو یہ مت بتاؤ کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اس کو کاروبار کر کے دے دو، آپ اس کو کوئی شاپ کھول کے دے دو تاکہ وہ اپنی اس میں سے جو ہے آمدنی مہینے کی چلاتا رہے، تو یہ بہت اچھی زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک بندے کی 20,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ 19,000 روپے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندے کا 10,000 زکوٰۃ کا بنتا ہے، وہ 10 لاکھ خیرات کر دیتا ہے تو خیرات قبول نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے۔ اگر آپ پر 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے تو 12,000 دے دیں، کیونکہ اگر کم دی تو خیرات میں آ جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو چند چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت۔ اگر 2 کروڑ روپے کا ہیرا پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چیزیں جو آ گئیں اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن صدقہ فطر کا حساب اور ہے۔ آپ کے پاس بعض بچیوں نے میرے سوال کیے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا کیا حساب ہے، تو وہ اس زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہے۔
آپ کے پاس سونا چاندی مال تجارت دیگر چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد سامان اتنا پڑا ہے کہ اس کی مالیت یوں سمجھے کہ 60,000 بن جاتی ہے، تو آپ بھی یہ سمجھیں کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ اب ضروریات زندگی سے زائد کیا چیز ہے؟ 2-3 سوٹ تو ضرورت زندگی کے مطابق ہوتے ہیں، اس سے زائد ہماری الماری میں کپڑے بھرے ہوئے ہیں، وہ ضروریات زندگی سے زائد ہیں۔ برتن ہمارے شوکیس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ضروریات زندگی سے زائد ہیں۔ جو استعمال میں نہیں آ رہے صوفے قالین، ان کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ ضروریات زندگی سے زائد چیزیں آئیں گی۔ ان کی اگر مالیت 60,000 کے قریب بن جاتی ہے، کیونکہ 60,000 کا 52.5 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو ایسا بندہ صاحب حیثیت کہلاتا ہے۔ ایسے بندے پر صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب آئے گی۔ امید کروں گی کہ آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سونا ہے وہ اتنا نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ جب آپ کے پاس 60,000 آپ جا کے رقم لگائیں، جو موجودہ رقم ہے تمام چیزوں کی آپ لگائیں کہ میرا فرنیچر ہے کتنا بنتا ہے، اس کی میں کتنی زکوٰۃ نکالوں، کپڑے ہیں ان کی کتنی زکوٰۃ نکالوں۔ اگر 3,000 روپے کا سوٹ ہے تو آپ اس کے اوپر 100 روپے کی زکوٰۃ نکال سکتی ہیں۔ آپ کے پاس یہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے سارے پیسے کاؤنٹ کریں، لکھیں اور پھر آپ زکوٰۃ نکالیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے 20,000 روپے زکوٰۃ بنے تو آپ نے 19,000 زکوٰۃ دی تو آپ کی قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپے صدقہ خیرات کر دو، پر آپ نے زکوٰۃ آپ کی 20,000 روپے بنے تو آپ نے 22,000 روپے زکوٰۃ دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ پوری کرنے کی، پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ سب سے بہترین ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر کوئی ایسا بندہ بے روزگار ہے جس کا کوئی کام نہیں، تو آپ اس کو کام لگوا کر دے دیں، تو آپ کے لیے یہ بہترین زکوٰۃ ہے، بہترین زکوٰۃ ہے کہ آپ نے اس کو کام لگوا کے دے دیا، آپ نے اس کا روزگار بنا دیا، تو آپ کی بہترین زکوٰۃ ہے۔ آپ اس کو بتائے بغیر کہ ہم آپ کو عید پہ تحفہ دے رہے ہیں، یا آپ یہ دل میں یہ سوچیں کہ میں نے تو اس کو زکوٰۃ دے دی، پر آپ دل میں یہ اس کو یہ بولیں کہ چلو آج تمہارے اوپر یہ وقت ہے، میں تمہیں یہ کام کر کے دیتا ہوں، تمہارے پاس ہوئے تو مجھے دے دینا، تو آپ اس کو دے سکتے ہو۔ آپ اس کو، اگر وہ خوددار بندہ ہے، مطلب کوئی چیز لینا، کسی سے قرض لینا کوئی چیزیں پسند نہیں کرتا، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ سب سے بہترین زکوٰۃ ہے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی میری ساری بچیوں کو، ساری جن بہنوں نے سوال کیے تھے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خاص خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا، اور دین نمازیں پڑھتے رہیے گا، قرآن پاک پڑھتے رہیے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس پہ عمل کرتے رہیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اس دعا کے ساتھ کہ آج ہمارے پاس دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے درجہ بدرجہ ان کی مغفرت کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمارے ملک پاکستان کو میں امن و امان عطا فرمائے اور ترقی و عروج عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔